جس مبارک مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو مرید کیا تھا، میں نے اس میں بہت کئی مرتبہ نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ مسجد کی رات میں بغداد میں، کبھی چلو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ، بولو چلو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں غریب نواز نے کون سا دین آیا، اپنے جد کریم کی بارگاہ سے کون سا دین لایا۔ سنیں آپ، میرے آقا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف کے قریب کے کچھ ہندو بھائی گئے، بولے آقا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کا ایک مرید ہے جو خواجہ بختیار کاکی، وہ اس کا نام ہے، اس کا ایک مرید ہے جو بادشاہ ہے، التمش اس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایسی ہی بادشاہت نہیں مل گئی۔ ایک دن میرے آقا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور غریب نواز اپنی چلگاہ میں تشریف فرما تھے، تو سرکار خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا تھا حضور ایک نعت مجھے یاد آ رہی ہے، اگر کہیں تو پڑھو۔ تو غریب نواز نے فرمایا پڑھو، کس کی نعت ہے؟ تو خواجہ بختیار کاکی فرماتے وہ نعت آپ کے دادا امام زین العابدین کی ہے۔ اللہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جب آپ کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، اس وقت آپ نے یہ نعت لکھی ہے، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ السلامی روزتن فی فیہ النبی النبی المحترم۔ المحترم۔ یہ وہ نعت ہے جو کربلا کے واقعے کے بعد 12 تاریخ کی صبح کو سرکار امام زین العابدین نے اونٹ کی پیٹھ پر جب بندھے ہوئے تھے، آپ نے آنسوؤں سے اس نعت کو لکھا، اے صبح کی ہوا، مدینے جانا تو حضور کی بارگاہ بتانا میری کنڈیشن کیا ہے، بتانا آقا کریم کی بارگاہ میں ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہے، مبارک نعت لکھی۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے دادا کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز سرکار فرماتے پڑھو، تو سرکار غریب نواز بیٹھے تھے، خواجہ بختیار کاکی نعت شریف پڑھنے لگے، انی تیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ غریب نواز سرکار بیٹھے تھے، رو رہے تھے، اپنے دادا کی لکھی ہوئی نعت پاک سن کر کربلا کا پورا منظرنامہ نگاہوں کے سامنے، وہ جلی ہوئے خیمے، اجڑا ہوا آشیانہ، وہ علی اکبر کی لاش، علی اصغر کا چھوٹا سا جنازہ مبارکہ، مولا حسین کے جسم پاک پر 72 زخمی، وہ خیمہ اہل بیت، وہ ٹیلے زینبیہ، وہ مقام شہادت علی اصغر، وہ مقام علی اصغر، وہ مولا عباس سے کٹے ہوئے بازو، وہ جائے شہادت حسین یاد کر کے غریب نواز رونے لگے۔ جب نعت مکمل ہو گئی تو غریب نواز رو کے فرمایا کہ اے قطب الدین پھر سے پڑھو اسی نعت کو۔ تو خواجہ قطب الدین سرکار نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، غریب نواز رو رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، آنسوؤں سے داڑھی شریف بھیگتی چلی گئی، پورا کربلا سامنے تھا، دادا حضور کی قربانی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی، روتے چلے گئے، پورا جسم پاک جب شریف سے گرمی کی وجہ سے بھی اور سوز درو سے اس کیفیت اشعار کی وجہ سے وہ عجیب سی ایک شرابور کی کیفیت میں نظر آیا۔ وہیں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ غریب نواز سرکار رو رہے ہیں، وہ باہر گیا، کچھ کپڑے کے ٹکڑے اٹھائے، اس نے ایک ڈنڈے میں، چھوٹے سے ڈنڈے میں باندھا اور باندھ کر کے اسے غریب نواز کی محفل میں آیا۔ جب تیسری مرتبہ غریب نواز سرکار نے فرمایا قطب الدین سے اس نعت کو پھر سے پڑھو، جب پھر سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کپڑے سے غریب نواز کو پنکھا چلنا شروع کیا، غریب نواز کو پنکھا چلنا ہواؤں کے انتظام میں لگ گیا۔ جب پنکھا چلنا شروع کیا نا تو سرکار غریب نواز روتے جاتے تھے، اپنے دادا کی نعت سن کے روتے جاتے تھے۔ نعت مکمل ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، جب اذان کی نماز کی تکمیل کے بعد جب باہر نکلے نا تو غریب نواز سرکار نے اس پنکھا جلنے والے کو راستے میں دیکھا، فرمایا جب میرا قطب الدین میرے دادا کی نعت پڑھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا حضور گرمی کی وجہ سے پنکھوں سے آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جا تجھے دلی کا بادشاہ بنا اللہ سبحان دے جا۔ اللہ۔ اب وہ اپنا سر کو جائے، باپ رے باپ ایسا کیسے ہو گیا، میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں کہاں سے دلی سنبھالوں۔ اتنے میں وہ سوچ ہی رہا تھا، غریب نواز حجرے میں گئے، خواجہ بختیار کاکی آ گئے، بختیار کاکی آ گئے تو کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا آپ کے تو شیخ نے فرمایا کہ جا بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، مجھے دلی کی بادشاہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے، وہ تو بادشاہ ہیں، ارے بادشاہوں کے غلام کا مرتبہ یہ ہے، جا تجھے میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ ہاں، یہی وہ انسان تھا جس نے پنکھوں سے غریب نواز کی مجلس میں خدمت کی تو دنیا اسے دلی کا بادشاہ التمش کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ڈیکوریشن جو سجایا ہے نا اسی کی سنت ہے، جی یہ شامیانے اسی کی سنت ہے۔ اے لوگوں حضور کی مجلسوں میں آیا کرو، کچھ نہیں تو عطر کی شیشی رکھ لیا کرو انشاءاللہ۔
سب حضور کے عاشقوں کو لگا دیا کرو، ماں بہنیں جہاں پر بیٹھے وہاں جھاڑو لگا دیا کرو، نالیوں کے پاس چونے لگا دیا کرو، حضور کی مجلس ہے، کوئی آئے نہ آئے حضور کا کرم ظاہر ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نا، حضور کا کرم ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ التمش بادشاہ کا نام لیا ہے اجمیر شریف کے ہندو بھائیوں نے، بولے بادشاہ سلامت، غریب نواز سرکار، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، خواجہ بختیار کاکی کا مرید التمش بادشاہ۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، زیادہ بڑھا دی ہے، حضور اب ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ اسے بتا دیں، اسے سمجھا دیں، کچھ تو کم کر دیں، ایک کاغذ پر آپ لکھ دیں، اپنی سائن کر دیں، ہم لے کے دلی چلے جائیں گے۔ غریب نواز فرماتے ہیں تم کیوں جاؤ گے؟ خادم میں ہوں، مجھے خدمت کرنے دی، اللہ معین میرا نام ہے۔ اللہ اکبر، غریب نوازی، غریب نواز سے کوئی سیکھے۔ ہاں، ہمارے بیٹھے بیٹھے حکم دیا جاتا ہے، حضرات یہ کر دیجئے، حضرت یہ کر دیجئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں نہیں، آپ پریشان مت ہو، میں خود اس بادشاہ سے بات کروں گا۔ جیسے وہ اجمیر شریف کے ہندو اپنے اپنے گھروں میں گئے، رات ہی کو غریب نواز اجمیر شریف سے نکلے، تیزی سے سفر کرتے ہوئے دلی آ گئے اور اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی کے گھر میں گئے۔ دستک دی تو سرکار نکل کے باہر آئے، قدم موسی، فرمائے حضور کیسے دلی آنا ہوا؟ فرمایا التمش بادشاہ کیا چلنا ہے؟ جی حضور چلیں۔ اس کے چوکیدار کے پاس گئے، بولے بتاؤ کہ غریب نواز سرکار تشریف لائے ہیں۔ وہ کانپتا ہوا اندر گیا، اس نے بیگم سے کہا کہ بتائیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لائے۔ بھاگا ہوا اسی پوزیشن میں آیا التمش، آ کے اپنے پیر اور پیر کے قدم سے لپٹ گیا۔ فرمایا حضور بتایا ہوتا تو میں خود چلا آتا اجمیر، آپ نے زحمت کیوں فرمائی ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں اجمیر شریف کے علاقے کے کچھ ہندو بھائی ہندو آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، وہ غریب لوگ کہاں سے پائیں گے؟ کہا حضور آپ کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا میرا کہنا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کر، ان کے لگان کی قیمت معاف کر دے، غریبوں کی دعا لی جاتی ہے، ان کی بد دعا نہیں لی جاتی۔ تو اس نے کہا حضور میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں نے لگان کی ساری قیمت معاف کر دی۔ جب وہ کاغذ لے کے غریب نواز اجمیر شریف آئے اور اس کو آپ بلا کے لاؤ اجمیر کے ہندو بھائیوں کو، اجمیر کی بڑی ٹیم جمع ہو گئی، لوگ آ گئے، بھائی غریب نواز اجمیر شریف کے کسانوں کو بلا رہے ہیں ہندو بھائیوں کو، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ فرمایا غریب نواز نے تمہارا کام ہو گیا، خوش ہو جاؤ، میں نے لگان کی قیمت معاف کروا دی ہے۔ سب نے کہا حضور یہ کب کی بات ہے؟ کس نے یہ کاغذ جا کے عریضہ پیش کیا؟ کون اس کا جواب لے کے آیا؟ غریب نواز نے فرمایا یہ کام میں نے خود کیا ہے، میں خود دلی گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ اجمیر کے ہندوؤں نے کہا اس سے اچھا انسان نہیں مل سکتا، اس سے اچھا مذہب اسلام نہیں مل سکتا۔ واہ واہ واہ، ہاں، سب نے اسلام قبول کر لیا، لگے نعرے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اونچی بولے، سب سے بہتر دین دینی اسلام۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں سب سے پہلا سوال وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، کس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا، اس ملک میں کس کام کے لیے رکھا گیا؟ وہی کام کرو جو غریب نواز نے کیا۔ غریب نواز نے کون سا کام کیا؟ وہی کیا جو مدینے والے نے کیا۔ ان کا کام تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، ہم پر غلبہ علم کا آ گیا، دولت کا آ گیا، ہوس غالب ہے، حسن پرستی غالب ہے، اس لیے بھولے ہوئے کردار کو، ورنہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو کتنے؟ میرے کہنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اڑا کے بتاؤ، میرے کہنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ تاکہ آپ اس کے گواہ خود آپ رہیں، پتا ہے۔ اور ہم 90 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہیں بتا پاتے۔ 90 آدمی ہمارے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بدن ہو جاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ سالے مولوی، یہ مسلمان ہے، ان کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں، ان کا ڈھنگ نہیں ہے، ان کی تہذیب اتنی پوڑ گندگی ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، بیٹے سے بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جہالت کے دور سے گزر رہے۔ اللہ اکبر، کلیم مجھ پہ لگ گئے، کلیم میں لگے۔ سب سے زیادہ کرائم کرنے والے لوگ مسلمان ہیں، سب سے زیادہ عزتیں بیچنے والی لڑکیاں مسلمانوں کی ہیں۔ کلیم لگا سب سے زیادہ اس دور میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا مذہب بدلنے والی ہندوستان میں ایک نمبر پہ لڑکیاں مسلمان ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2014 سے اب تک 44,000 سے زیادہ لڑکیوں نے اپنا مذہب بدل دیا۔ اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی مرغ مسلم کھاتے ہوئے اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے لگاتے ہوئے نعرے جنت میں چلے جائیں گے؟ نا 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 نا، یہ سارا جو تہذیب کا ڈھانچہ چرمرایا ہے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے بچے پڑھ لیے تو کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ غریبوں کے بچے ہماری وجہ سے پڑھ لیں۔ ہمارے بچے قرآن کی تلاوت سے مالا مال ہو گئے، کوئی کمال نہیں، کمال یہ کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے پیسوں سے غریبوں کے بچے قرآن پڑھ لیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو 2-2 ہزار روپے کے ہم نے شرٹ لا کے دے دیا،
کمال نہیں، کمال یہ کسی غریب کو موزہ بھی لا کے دے دیتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اسلام۔ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم بن ادم نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا میرے مولا یہ چیونٹی کو کھانا کھلانے والا مجھ سے پہلے کعبے کے آنگن میں، اللہ نے فرمایا اس نے چیونٹی سے محبت کی، میں نے اس سے محبت کی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بولو اونچی بولو، کیا ہے یہ؟ اور ہمارے یہاں کتوں کو لاٹھیاں ماری جاتی ہیں۔ ہم بتاتے نا کہ اس کو ہمارے سماج میں کوئی جگہ ہی نہیں دی گئی۔ میں بتاتا ہوں، جس کو آپ لاٹھی مارتے ہو نا، جس کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہو، اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ یہ پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے۔ وہ جو کتا جس کو ہم لاٹھیاں مارتے ہیں، موٹی موٹی لاٹھیاں بنوائے ہیں، وہ اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ فرمایا جیسے ہی کتے کو کوئی ایک لاٹھی مارتا ہے، سب سے پہلے کتا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے مولا یہ بندے تیرے ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہیں؟ ہاں، ہم کس سے کہیں؟ ہمارا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اپنے زخم کے بارے میں کس اسپتال جائیں؟ کوئی یہاں پر تو کوتوالی بھی نہیں ہمارے نام کی جہاں ہماری ایف آئی آر نوٹ کی جائے۔ اے میرے مولا تو ہی انصاف دینے والا ہے۔ اس درد کو، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے کتوں کا، ایک 500 mg کی دوا بھی نہیں کوئی کھلاتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ ام عبیدہ ناصریہ بصرہ کے قریب وہ لیٹے ہیں، میں نے ان کے روضے پر 3 مرتبہ حاضری دی۔ بہت بڑی بارگاہ ہے شیخ کبیر احمد رفاعی کی۔ وہ مدینہ شریف گئے، حضور غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں۔ مدینہ شریف گئے نا تو حضور کے روضے کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا آقا میں سلام کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ بصرہ سے سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام لے کے آتے تھے اور فرشتے جواب لے کے آتے تھے میرے پاس آپ کی طرف سے۔ آج آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، حضور جواب اپنے کانوں سے سننا چاہتا۔ جس کا عقیدہ حضور کی حیات کے حوالے سے ہو، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جانا نہیں دوستو، کہاں جاؤ گے یار؟ کہیں سکون نہیں ہے سوائے ذکر مصطفیٰ کے، ذکر الہ کے۔ ٹوٹ جائے گی سانسیں، دم توڑ دو گے۔ کیا کہا تھا عزیز میاں نے کہ زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے۔ آج جو مسیح سے اعلان ہو رہا ہے، کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ بنیں گے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اے دوستو آؤ، دین پھیلاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ فقیروں اور درویشوں کے مسلک کو گھر گھر پہنچاؤ تاکہ ہم پر جو کلیم لگا ہے وہ کلیم دھل جائے، ورنہ آنے والے دور میں ہم اپنی نسلوں کو کون سا کلچر دے کے جائیں؟ وہ جو بیٹیاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ان کے دور میں کیا ہوگا؟ سنیں، یہ شیخ کبیر احمد رفاعی ہے، نام یاد رہے گا؟ تھک گئے آپ لوگ کیا؟ بتائیے گا، تھک گئے؟ شیخ کبیر احمد رفاعی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ نہیں، آواز نہیں آئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی، بولے۔ حضور کے روضے پہ گئے، جب سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا۔ تقریباً 500 سے زیادہ سال ہو گئے تھے حضور کے انتقال ظاہری کو، پھر بھی قبر مصطفیٰ سے جواب آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا شیخ کبیر احمد رفاعی نے؟ آقا جواب تو مل گیا، ایک اور شرط باقی ہے۔ وہ کیا؟ حضور میں نے سلام کیا، جواب مل گیا، اب آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دو یار، کوئی آسان چیز نہیں، بڑوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے کہا حضور اپنے ہاتھوں کو قبر شریف سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم قبر مصطفیٰ پھٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، پھر حضور کے دونوں ہاتھ قبر شریف کے اندر گئے، قبر شریف پھر بند ہو گئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی آگے بڑھے، 20,000 اس محفل میں لوگ بیٹھے تھے اور سامنے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوم کے آگے بڑھے خوشی میں، ویسے لوگوں نے کہا اے کبیر احمد رفاعی مبارک ہو، حضور کے ہاتھوں کا چومنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے، مجھے یہ نعمت ملی ہے تو انہی کی دعا سے ملی ہے۔ چپ، اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے۔ بعد میں جب ام عبیدہ ناصریہ بصرہ واپس آئے، اب اسے سنیں آپ، واپس آئے تو
शेख कबीर अहमद रफ़ाई से लोगों ने पूछा, आपने हुजूर के हाथों को चूमा? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा, हुजूर मुझसे बता दें कौन सी नेकी की वजह से हुजूर ने अपने हाथों को कब्र शरीफ से बाहर निकाला। याद करने के बाद इन बुजुर्गों के कदम ये मेरे सर के ताज। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मुगरसर शरीफ और तलवार शाह और जितने मशाइख ख्वाजा तकी शाह शाबान मिल्लत की दहलीज से मोहब्बत करते हैं सर आंखों पर, लेकिन ख़ास जिन्होंने बुजुर्गों की खिदमत की है, सुने मैं बताऊंगा आपको कौन सी नेकी है जिसके बेस रीजन सबब क्या है आपको अल्लाह के नबी ने कब्र शरीफ से अपने हाथों को बाहर निकाल के चूमने की तौफीक दिलवाई। कहो तो बता दूं? सुनेंगे, याद करेंगे, अमल करेंगे, सुभान अल्लाह भी कहिएगा। मालूम है? बोले हुजूर आपकी कौन सी नेकी है जो अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल है कि हुजूर ने अपने हाथों को बाहर निकाल करके आपको चूमने की शरफ से नवाजा। शेख कबीर अहमद रफ़ाई रो के बोले, कुत्तों की खिदमत की वजह से ये नेमत। अल्लाह अकबर। जिसका हमने दुत्कार दिया, जिसे नाकार दिया, जिसके हाथ पांव तोड़ दिए, जो मेरे दरवाजे पर भूखा चीखा सर्दी में टुटता रहा, उसकी खिदमत की तो हुजूर ने कितना करम किया। मेरे आका का लाडला कहता है, मुझे कुत्तों की खिदमत की वजह से हुजूर ने ये इनाम अता फरमाया। जानवरों से मोहब्बत कितनी थी, अपने झोले में दवाइयां रोटियां लेके चलते थे शेख कबीर अहमद रफ़ाई। अब हाथों को उठा के बोलो कोई कुत्तों को मारेगा तो नहीं? बोलो बोलो बोले भाई, बोलिए इस्लाम है, बोलो मारना नहीं आप, ठीक है? हो सके अगर आपकी माँ बीमार हो तो आधी रोटी कुत्तों को खिला दिया करो, हो सकता है कुत्ता खाएगा, वो दुआ नहीं करेगा, दुआ निकलती रहती, अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा अता फरमा देगा। समझ रहे हैं आप? सूफी साहब फरमाते हैं कि वो घर जिस घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदा अंदर न जाने पाए, कुत्ते उसे धक्का न मार पाए, उन दरवाजों को, उन घरों के बच्चे बड़े बीमार रहे। अल्लाह। क्या करोगे? 50 साल लाइफ है, कितना उछल कूद लेंगे हम लोग? क्या मरीख पर कब्जा करेंगे, प्लाटिंग करेंगे? हाँ बताएं क्या करेंगे? सांसें कम पड़ जाएंगे तो क्या टेंट हाउस से किराए मांग के लाए? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। समझ रहे हैं? क्या कहा था? दीन का ये खिदमत वाला मजहब है। सुभान अल्लाह। शेख कबीर अहमद रफ़ाई झोले में रोटियां और दवा लेके चलते थे। एक मतलब कहते हैं कुत्ता जख्मी था और जख्म से कीड़े निकल रहे थे, फरमाते मैं दौड़ के गया, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। शेख कबीर अहमद रफ़ाई उन्हीं हाथों से हुजूर के हाथों को चूमा है जिस हाथों से उन्होंने कुत्ते के उस फोड़े की जगह से कीड़े निकाले हैं। कहते 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे पीछे टहलता रहा। शेख कबीर अहमद रफ़ाई फरमाते हैं 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे पीछे टहलता रहा। जैसे जैसे वो उसका जख्म ठीक हो रहा था, मैं खुदा के करीब हो रहा। अल्लाह। आपका रोज़ा बड़ा प्यारा है। जब मैं पहली मरतबे गया था उनके रोज़े पर तो 70 किलोमीटर दूर तक जो मेरी बस थी उसके आगे और उसके पीछे फोर्स लगी हुई थी, और गन मशीन जो थी ना हजरत, गन मशीन राउंड पे चल रही थी, आगे पीछे 2 गन मशीन राउंड पे चल रही थी। सिक्योरिटी के बीच में हम लोग जब गए थे शेख कबीर अहमद रफ़ाई के रोज़े पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाज़री हुई, दिल बड़ा खुश हुआ कि हम उनके रोज़े पर आए हैं जिन्होंने हुजूर के रोज़े पे जाके हुजूर के हाथों को छुआ। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों को भी हाज़री की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो नेमत ये जानवरों से मोहब्बत की शेख कबीर अहमद रफ़ाई के अंदर में आई है, उनके दिल में आई है, ये उनकी अपनी खुद साख्ता है, वो अखज़ किया है कि मदीने वाले आका का पैगाम था, उनका उसूल था, उनका उसलूब था, उनका आइन था, उनका आर्टिकल था, उनकी लॉ थी। आइए पता करें हुजूर की किरदार में, हुजूर के किरदार में जानवरों की जिंदगी के हवाले से कौन सा चैप्टर मौजूद है जहां इस्लाम निखरता हुआ नजर आता हो। बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मशहूर बात है। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से कितना प्यार करते थे, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। हाँ, इस्लाम का हिस्सा है, मशहूर बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के करीब, पहाड़ों के करीब निकले, जंगल में गए ना, तो एक हिरनी, एक शिकारी ने कैद कर लिया था। हिरनी को शिकारी ने कैद कर लिया। उधर से शिकारी आ गया और उसने हिरनी को देखा कैद है तो खुश हो, कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई आ रहा है जा रहा है, इधर देखेंगे, तवज्जो दें आप जरा, दिक्कत हो तो बंद कर दें भाई, चलें। हाँ, मुझे इशारा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं अपना काम कर लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्तान की आवाज हर तरफ से आती है माशाल्लाह। जिंदाबाद। बैठे।
आला हजरत सरकार का नाम है तूफान क्या है, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी। ये भी आला हजरत सरकार में बात करता हूँ, मसलक आला हजरत का नारा तो लगा, मेरे शेख हुजूर ताजुल शरिया के ख़ानदान का जिक्र, उनकी नूरानियत ज़ाहिर हुई। लेकिन आइए मैं बताता हूँ, बड़ी बड़ी रवायतें आपने बयान की हैं। आला हजरत से कभी पूछा कि आपके यहाँ खिदमत के नाम पर कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है जिसको हम अपने मसलक में देखें और उसे फॉलो करें? मैं एक बात बताता हूँ, एक बात काफ़ी है, एक बात काफ़ी है। आला हजरत सरकार के एक मुरीद थे, वो कहते हैं मैं अक्सर शाम को जाता था ना आला हजरत के, वो बातें मैं रोक रहा हूँ अभी, सुने। कहते मैं शाम को जाता तो आला हजरत फाजिल बरेलवी के यहाँ एक बच्चा खाना लेने के लिए आता था। अगर आप वाकई आला हजरत के मसलक के फॉलोअर हैं तो ये चीज़ आपके और मेरे अंदर नजर आनी चाहिए। नारे तो बहुत लगे, बहुत लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमारे किरदार में वो चीज़ें नजर आनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने देखा, कोई बात नहीं भाई चले जाए, आवाज़ है, ज़रूरी काम होगा, इतनी देर बैठ जाना बड़ी बात है, किसी को भी जाना हो चला जाएगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी तकरीबन 15 दिन भी शायद नहीं हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से, और मैं एक दिन भी घर पे सही तरीके से रह नहीं पाया, सही मानों में अगर देखा जाए नहीं रह पाया। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ जाना है, वसीम साहब के मादर इल्मी जाना है, तैयार सदर शरिया में, परसों दोपहर में एयरपोर्ट से मुझे बम्बई, फिर बम्बई से नासिक, पूना, गोवा जाना है, अहमदाबाद जाना है, जोधपुर जाना है। ऐसी खुदा कसम कोई पैसे वैसे की हवस नहीं है, ऐसे ही हुजूर की बातें ऐसे ही कुत्तों के तरीके से भोंकता रहता हूँ। 10-20 लोग बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, उन्हीं में आप भी शामिल हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मैं कोई लोड नहीं हूँ, बस तबरुकात की ज़ारत करें, अपने इन बुज़ुर्गों के मिशन को ज़िंदा रखें। एक दो बातें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले आला हजरत की ज़िंदगी में कौन सा वो पाकीज़ा उनसुर था, हुजूर की सीरत थी, हुजूर का कैरेक्टर गालिब था। मालूम है आपको, एक बच्चा रोज़ाना आला हजरत की बारगाह में खाना लेने के लिए आता था। क्या लेने? सब बोले, खाना लेने के लिए आता था। और जब वो खाना लेने के लिए आता ना, तो फरमाते आला हजरत अपने मतबक के इंचार्ज से इसे खाना दे दो। वो खाना पैक करता, वो बच्चा टिफिन लेता, आगे बढ़ जाता। एक दिन एक मुरीद कहता है मैं बैठा हुआ था, देखा तो वो बच्चा आया, बहुत दिनों से वो आता था। जब बच्चा खाना लेके बाहर निकला तो मैंने पूछा बावर्ची खाने के मैनेजर से, मैंने कहा ये बता ये बच्चा कौन है, कहाँ से आता है? उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, आला हजरत सरकार कहते हैं इसे खाना दे दिया करो तो मैं दे देता हूँ। अब वो बाहर निकला, उस बच्चे के पास दौड़ गया, बेटा रुक 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 गया, क्या बात है? कहा बेटे तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता है? इतना कहा तब पीछे से आ गई आला हजरत, पीछे से आ गई आला हजरत। मैं चुप, इससे क्या पूछता है? पर मैं हुजूर कुछ नहीं, बस इस बच्चे से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता है, तो बस इतने ही पूछा था। पर मैं खबरदार इससे पूछना नहीं, इतने सालों से मेरे यहाँ खाना लेने के लिए आता है, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू कहां से आता। ये भी तो मसलक आला हजरत, इसी को इस्लाम कहते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये जानवरों के तई आप क्या समझते हो कोई एक शख्सियत थी जिसने प्यार किया? यही गरीब नवाज जिनके नाम से सरकार अजमेर कॉन्फ्रेंस है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज है। इनके एक मुरीद है सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, जो शहनशाह नागौर शरीफ है। 12 कोस गए आप चीनी खरीदने के लिए। क्या खरीदने? ऊंची बोले, चीनी खरीदने के लिए। जब चीनी खरीद के लाए घर पे 12 कोस पैदल गए, पैदल आए, 12 कोस वापस आए, तो फिर आपने क्या किया कि फिर घर से बाहर निकले तो अपनी मुट्ठी को यूं बंद किए हुए थे, अपनी मुट्ठी को यूं बंद किए हुए थे, और फिर घर से निकले। जब फिर घर से निकले ख्वाजा सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, तो आपके मोहल्ले के लोगों ने पूछा हुजूर अब कहाँ जा रहे हैं? तो फरमाते हैं सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी, ये मुट्ठी में चीनी है, वही लेके फिर वापस 12 कोस बनिए की दुकान पर जा रहा हूं। लोगों ने पूछा हुजूर आप क्यों जा रहे हैं? कहा इससे पहले गया था बनिए की दुकान से 12 कोस चीनी खरीदने के लिए। चीनी लाके जैसे ही चीनी का झोला घर में पलटा तो क्या देखा, उसमें से एक चूंटी निकल आई। उसी चूंटी को अपनी मुट्ठी में रख के फिर 12 कोस चीनी के साथ वापस करने जा रहा हूं। कहा क्यों? तो फरमाते हैं गरीब नवाज के खादिम खलीफा लाडले, मैं डर गया कि ऐ मेरे मौला, चूंटी का घर उजड़ गया है, कहीं मेरा भी घर न उजड़ जाए। कहा हुजूर ये कि तालीम किसने दी?
کہا میرے آقا سرکار اجمیر نے دی۔ آنے والوں نے کہا واقعی دین کیوں نہ پھلے پھولے، ان الدین عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام۔ آج وہ چیزیں ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہیں، کیسے بات بنے گی، کیسے بات بنے گی؟ ہاں، یہ سرکار غریب نواز کا مبارک مشن تھا، کیسا، کون سی تکنیک استعمال کی؟ تقریباً 400 سے زیادہ پر ڈے یومیہ لوگوں نے آپ کو اپنے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ سرکار غریب نواز، آج ہم جوتوں کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ بلا وجہ کے ہندو مسلم لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اتحاد کی بات نہیں ہے۔